بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا قادری کا موقع۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصلاح معاشرہ، اور سٹی نیوز پر ہم اسی طرح بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز پروگرام وقتاً فوقتاً لاتے رہیں گے۔ ہمارا پروگرام ہر جمعۃ المبارک 10 سے 11 اور ہفتے والے دن 10 سے 11 اور بروز اتوار کو 10 سے 11 آپ سٹی نیوز چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ بڑا سینسٹیو ہے اور بڑا خوبصورت ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے قاری صاحب کا۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے والدین کے حقوق۔ قبلہ قاری صاحب، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عامر سیفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ قبلہ قاری صاحب، بڑا ہی خوبصورت ٹاپک کا چناؤ کیا آپ نے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ سب سے پہلے تو والدین کی شان کیا ہے، یہ ہمارا آج کا کویشچن ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کے لیے کیا احکامات دیے گئے ہیں اس کے بارے میں کہانی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ ومولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سب سے پہلے میں ایک بار پھر اصلاح معاشرہ کے تمام ناظرین کو جو کہ سٹی نیوز چینل پر الحمدللہ جاری و ساری ہے، تمام ناظرین کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں سٹی نیوز چینل کی تمام ٹیم کو، جن کی کاوشیں اس پروگرام اصلاح معاشرہ کے اندر پیش ہیں۔ اور الحمدللہ یہ اصلاح معاشرہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آئیں کہ جن ٹاپکس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور اویس بھائی، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ نے آج بہت خوبصورت ٹاپک کا انتخاب کیا ہے کہ والدین کے حقوق، والدین کی اطاعت۔ تو سب سے پہلے تو میں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ والدین کے جو حقوق ہیں، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کتنا زیادہ زور دیا ہے۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کے سوا کسی کو نہیں پوجنا، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور اللہ پاک نے بالکل اسی آیت میں اپنی عبادت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آپ اسی آیت کریمہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت تھوڑے مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر اللہ پاک نے دو چیزوں کا ایسے ذکر کیا ہو۔ کہیں رب فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہیں فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو نماز بھی قابل قبول نہیں۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح ایک بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اپنی بھی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے یہ ساتھ ہی جب دونوں چیزیں جوڑ دیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میری عبادت ضروری ہے اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بھلائی ضروری ہے، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے کہ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے تم میری عبادت میں لگے رہو گے، میری ساری رات عبادت گزاری میں لگے رہو گے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں اپنی عبادت بھی ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی آیت سے تھوڑا آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو اللہ نے فرمایا ان کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا، کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کے آگے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اب اف دیکھ لیں کہ کیا جملہ ہے اف، کہ اف جو ہے ایک عام جملہ ہے، کسی سے اکتاہٹ جب کسی کو ہوتی ہے تو وہ اف کہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ماں باپ کو میں نے یہ مقام، یہ درجہ عطا کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تیرے گھر میں تیری ماں حیات ہے، ماں زندہ ہے؟ عرض کی آقا ہاں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر لے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور پھر یہاں حضور نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر جن ہستیوں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں وہ کائنات میں ماں باپ ہیں۔ اور یہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کائنات میں کوئی مخلص رشتہ ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ ان ہستیوں کا نام ہے محترم ناظرین کے اولاد کے لیے جو سائبان کی مانند ہوتے ہیں، سائبان کی طرح ہوتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے جیسے سر سے سائبان اٹھ گیا ہو اور پریشانیوں، غموں، دکھوں کی دھوپ نے ہمارے سر کے اوپر ڈیرا لگا لیا ہو۔ اس لیے ان کی کمی تب محسوس ہوتی ہے جب یہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں آج کے پروگرام اصلاح معاشرہ کی وساطت سے اپنے تمام نوجوانوں کو اور خصوصی سارے مسلمانوں کو یہ عرض گزار ہوں کہ خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ چلے گئے ہیں تو پھر بھی ان کا حق ختم نہیں ہوا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کی زیارت کا بھی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ماں باپ کو اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو صحت والی زندگی دے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت قبلہ قاری سجاد فیصل نقشبندی صاحب۔ ناظرین ابھی قاری صاحب والدین کے حقوق کے متعلق بتا رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اپنا وقت کم ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بلا تمہید اپنے دوسرے مہمان ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا پڑھتے ہیں، بڑا ان کو ماشاءاللہ گرفت ہے ان کی ماشاءاللہ سر پر، اور بہت کلاسیکل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ بلا تمہید میں گزارش کروں گا عامر سیفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑھائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، پر سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسنت یا حبیبی۔ عامر بھائی بہت خوب۔ ناظرین، آپ نے بھی سماعت کیا، میں نے بھی سماعت کیا، بڑا ہی خوبصورت پڑھا عامر بھائی نے، اور یہی اتوار تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نعت پڑھنے کے۔ میں ایک اور پروگرام میں بھی، پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں 56 ثناخان تھے جو حضور علیہ السلام کے نعت پڑھا کرتے تھے، جن میں بہت معروف ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بھی ہیں۔ میں بڑی وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج نعت کا جو حشر کر دیا گیا ہے نا، بڑی ہی معذرت کے ساتھ ہے، میں چونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، ممکن ہے شاید میرا یہ اگلا پروگرام چلے نہ چلے، لیکن جس مسند میں میں بیٹھا ہوں میں حق سچ کی بات کروں گا۔ آج نعت کے ساتھ بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے۔ آج 70 ہزار تو لیے جا رہے ہیں ایک نعت پڑھنے کے لیے، لیکن نعت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا جا رہا۔ حوالہ کیا دیا جاتا ہے کہ ہم دف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں دف بجائے گی۔ یار آپ دف بجائیں تو صحیح، الیکٹرک پیچھے پڑی ہوتی ہے، آلریڈی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ذکر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ذکر کے ساتھ ذکر آپ کا واضح سمجھ تو آئے
ذکر کا تو آپ کو پتہ ہے ذکر کے ساتھ اس طرح پڑھنی ہے، لیکن فکر کے ساتھ کبھی نہیں پڑھتے. یہی طریقہ ہے اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں صحیح نعت پڑھنے کا سلیقہ سکھایا. وہ بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے ثنا خان تھے، عاشق رسول تھے. میں خود بھی مکمل نہیں ہوں، لیکن کم سے کم یار جو حق سچ کی بات ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. مجھے پتہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ضمن یہ بات چھٹ پڑی. ہمیں دکھ ہوتا ہے، ڈیمانڈیں تو بہت کی جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحاج عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحاج محمد علی سجن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منظور الکونین صاحب، بڑے بڑے نام تھے. اللہ پاک آپ کی قبر انور پر رحمتوں کے نزول عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایسے ہی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد اسی ٹاپک پر ہم آگے اپنی گفتگو جاری ساری رکھیں گے.